ایمان کو دیکھ سکتے ہیں اس آئینہ ایمان میں، اس چارٹ میں ہم اپنا ایمان چیک کر سکتے ہیں۔ محمد وآل محمد صلی اب آئیے آئینہ کیا کیا فائدے دیتا ہے، اور جو فائدے آئینے کے ہوتے ہیں پہلے ہی وہ فائدے اس کے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب انسان آئینہ دیکھتا ہے تو آئینہ انسان کو بتاتا ہے کہ تو صحت مند ہے یا کمزور ہے۔ یہ دیکھو گے تو یہ انسان کو بتائے گا تیرے ایمان کی کیا حالت ہے، تیرا ایمان صحیح ہے، صحت مند ہے، یا اس میں کوئی کمزوری پائی جاتی ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، آئینہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آیا تمہارے چہرے پہ کسی قسم کی کوئی غلاظت تو نہیں لگی ہوئی، کوئی خرابی تو نہیں ہے، تمہارا چہرہ کسی شے کی وجہ سے کسی نشان سے داغدار تو نہیں ہوا ہے۔ اسی طرح یہ آئینہ ایمان ہمیں بتائے گا کہ تمہارا ایمان کسی گناہ کی آلودگی سے آلودہ تو نہیں ہو چکا ہے، کہ ایسا تو نہیں ہے کہ تمہارے ایمان پر، صاف اور شفاف اور پاک و پاکیزہ ایمان پر کہیں داغ دھبا گناہ کا، معصیت کا وہ تو نہیں آ گیا۔ اب ظاہر ہے کہ شیشہ سامنے دیکھ کر انسان اپنے چہرے کے داغ دھبے مٹاتا ہے، تو پھر یہ بھی انسان کی یہ رہنمائی کرتا ہے، جو پتہ چلتا ہے کہ انسان کا ایمان کتنا صحیح ہے یا کتنا کمزور ہے، کتنا صاف ہے، نظیف ہے، کتنا کلیئر ہے یا کتنا آلودہ ہے۔ اور یہ آئینہ، اس آئینے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جو دوسرے آئینے میں آپ کو نہیں ملے گی، یعنی گویا کہ یہ آئینہ جو آیات قرآنی فرامین معصومین سے بنایا گیا ہے، یہ آئینہ لوگوں کے بنائے ہوئے آئینوں سے ایک قدم آگے ہے، اور وہ اس طرح کہ لوگوں کے بنائے ہوئے آئینے انسان کی شکل بتاتے ہیں ظاہری، لیکن یہ آئینہ شکل ظاہری بھی بتاتا ہے ایمان کی اور باطنی شکل بھی بتاتا ہے۔ جس طرح انسان کی دو صورتیں ہیں، ایک انسان کا ظاہر ہے اور ایک انسان کا باطن ہے، ایک انسان کا جسم ہے، ایک انسان کی روح ہے۔ اب شیشہ دیکھنے سے انسان کو بدنی کمزوریاں تو نظر آ سکتی ہیں، لیکن روحانی کمزوریوں کو اس میں پتہ نہیں چلتا ہے، مگر یہ ایک ایسا آئینہ ایمان ہے کہ جس کو بندہ سامنے رکھے تو اس میں انسان اپنے ایمان کی جسمانی کمزوریوں کو بھی دیکھ سکتا ہے اور اپنے ایمان کی روحانی اور باطنی کمزوری کا مشاہدہ بھی کر سکتا ہے۔ صلوات پڑھے گا محمد۔ تو آئیے عزیزو دیکھیے، اس کا تعارف کرواتے ہیں، اس کے دو حصے آپ کے سامنے ہیں۔ یہ پورا جو آپ کے سامنے نقشہ ہے، یہ ایک مثال ہے، یہ وہ مثال ہے کہ اس کو اللہ نے قرآن میں پیش کیا ہے۔ یہ لوگوں کے بنائے ہوئے ضرور ہے، مگر مثال اللہ کی پیش کی ہوئی ہے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً، اے میرا حبیب، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ کس طرح مثال پیش کر رہا ہے کہ کلمہ طیبہ کا شجرۃ طیبۃ، کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ جیسی ہے، پاک و پاکیزہ درخت جیسی ہے، اور مثال ایسی ہے کہ اصلھا ثابت ہے، اصلھا اس کی جڑیں ثابت ہیں، وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمانوں میں ہیں۔ آپ نے شاید ایسا کوئی درخت دیکھا ہو کہ ہو تو زمین میں اس کی جڑیں گڑی ہوئی ہوں، لیکن شاخیں اس کی آسمانوں سے بھی اوپر چلی گئی ہوں۔ شاید آپ نے نہ دیکھا ہو، مگر یہ شجرہ ایمان کا درخت ایسا ہی ایمان کا درخت ہے کہ جس کی جڑیں مومن کے سینے میں پیوست ہوتی ہیں اور اس کی شاخیں آسمانوں سے باتیں کرتی ہیں، نماز کی صورت میں، روزے کی صورت میں، حج کی صورت میں، یہ شاخیں ہیں۔ لیکن عزیزو، اس ایمان کا آغاز اور اس ایمان کا بنیادی نقطہ جو ہے وہ نقطہ توحید ہے، نقطہ توحید۔ اللہ نے کہا کلمۃ طیبۃ، وہ کلمہ کیا ہے؟
कलमा तैयबा किसको कहते हैं? वो ये है हदीस कुदसी, कलमा तो ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी। अल्लाह फरमा रहा है कि मेरा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा किला है। फमन दाखल हिस्नी आमिना मिन अज़ाबी, जो बंदा मेरे इस किले में दाखिल हो जाए वो मेरे अजाब से महफूज है। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये अजीजों कलमा है। अब इस कलमे को हमने ज़मीन फितरत में दाखिल करना है। ज़मीन फितरत हमारी रूह का नाम है, ज़मीन फितरत हमारी कौन है, हकीकत का नाम है। इस कलमे को, इस तौहीद को हमने अपने वजूद में उगाना है, इसकी काश्तकारी करनी है, इसको बोना है, इसको जुबान के ऊपर नहीं रखना है। और ये शीशा, ये आईना ईमान आपको ये पुकार के बताएगा कि ये कलमा जो तुम पढ़ रहे हो तुम्हारे हलक से नीचे उतरा भी है या अभी हलक से ऊपर ही बैठा हुआ है। ये भी इसकी खूबी है, ये बताएगा तुम्हें। आप जाओ अपने अपने घरों में इस चार्ट को लिखकर बनाकर सामने दीवार के लगाओ। जहां आप लोग अपने घरों में आईने का होना जरूरी समझते हो, मोमिन के घर के लिए आईना ईमान का होना भी जरूरी है। अलबत्ता हमारे लिए कुछ हिजाबात हैं इन लफ्जों की सूरत में, और मैं कोशिश करता हूं कि ये हिजाबात हट जाए। जिस तरह वो शीशा होता है, शीशे के ऊपर मट्टी गंद पड़ी हुई होती है तो सूरत में चेहरा नजर नहीं आता है, वो हिजाब बन जाती है। इसी तरह ये अल्फाज की स्याही, ये हमारे और इस आईने के दरमियान हिजाब है। यानी क्या मतलब है? जब अल्फाज के मानी हमारे सामने खुल जाएंगे तो फिर इसका मतलब यह है कि अल्फाज का हिजाब हमारे सामने से हट जाएगा। जब अल्फाज का हिजाब हटेगा तो फिर हमें क्लियर हर चीज नजर आना शुरू हो जाएगी। सलावत पढ़ ले। तो अजीजों, सबसे पहले क्या काम करना है? कलमा तौहीद को हमने अपने दिल में उतारना है। सिर्फ जबान पर होना काफी नहीं है, और जबान पर कलमा जारी करने से हम भले जितना मर्जी ईमान के दावेदार बने रहे, मगर कुरान की नजर में हम मोमिन नहीं बन सकते जब तक ये कलमा हमारे दिल में ना उतर जाए। पैगंबर के पास कुछ लोग आते हैं तो खुदा ने कहा, मेरा हबीब क़ालत लारा व आमन्ना कुल लब तो मिनू वलाकिन क़ूलू अस्लमना। मेरा हबीब, ये अरब के बद्दू तेरे पास आते हैं और कहते हैं कि हम ईमान ले आए। इनको कहो कि खबरदार, तुम्हें ये कहने का हक हासिल नहीं है। कुल लम तुमिनू, तुम अभी ईमान नहीं लाए, वलाकिन क़ूलू अस्लमना। हाँ, लेकिन तुम ये कह सकते हो कि हम तस्लीम हो गए, हम सरेंडर हो गए। ईमान अभी तुम, ये कुरान कह रहा है, वलाकिन क़ूलू अस्लमना वलम्मा यदखुलुल ईमान फी क़ुलूबिकुम। अल्लाह कहते हैं कि इन्हें बोलो अभी तो ईमान तुम्हारे दिलों में उतरा ही नहीं है। जब तुम्हारे दिलों में ईमान नहीं उतरा है तो तुम मोमिन काहे के हो? तुम किस बात के मोमिन हो? हाँ, ये कह दो कि हम मुसलमान हैं, हम तस्लीम हो गए। सलावत पढ़ लो। तो अजीजों, क्या ऐसा मुमकिन है कि एक बंदा कलमा गो भी हो, नमाजी भी हो और सब कुछ करता हो, मगर फिर भी कलमा उसकी जबान से नीचे ना उतरा? ऐसे मिसाल के तौर पे ये तौहीद का कलमा लिखा हुआ है, ये एक गमला बनाया हुआ है जो दिल की अलामत है। ये अलामत दिल है, यानी जिस तरह मोमिन का दिल होता है, नफ्स मोमिन। अगर ये कलमा तौहीद जहां के बजाय जहां हो, फिर जहां ना हुआ, यानी सिर्फ जुबान पे रहा, अटका रहा, जमीन के अंदर दाखिल ना हुआ, तो फिर ईमान से बताओ कि यह अपनी जड़ें छोड़ सकता है? एक बीज अगर आप जमीन में डालना चाहते हैं और आप उससे शजरा चाहते हैं, दरख्त चाहते हैं, फल चाहते हैं, जब तक आप उस बीज को जमीन के अंदर नहीं डालेंगे, अब तक ना ही वो बीज आपको तना दे सकता है, ना शाखें दे सकता है, और ना ही उसकी जड़ें फैल सकती है। लिहाजा फर्स्ट अफआल
انسان کو چاہیے کہ کلمہ توحید کو اپنے وجود سے تسلیم کرے، اپنے وجود میں داخل کرے۔ لیکن عزیزو یاد رکھو، اگر ہم کلمہ توحید کو صرف زبان پر رکھیں گے نا، دل میں نہیں اتاریں گے تو دل خالی نہیں رہے گا۔ دل میں توحید کی جگہ پہ شیطان آ کے اپنے ڈیرے لگا لیں گے، کیونکہ جس دل میں اللہ کی ذات نہ ہو، جس دل میں توحید نہ ہو، جس دل میں لا الہ الا اللہ نہ ہو، اس دل میں شیطان کا ڈیرا ہوتا ہے، اس دل میں شیطان کی بیٹھک ہوتی ہے، اور وہ مزے کرتا ہے وہاں بیٹھ کر، کیونکہ ظاہر ہے شیطان ہر انسان کے ساتھ ہے عزیزو۔ انسان کے ساتھ اللہ نے شیطانی قوت بھی رکھی ہے اور رحمانی قوت بھی رکھی ہے۔ اب انسان کو چاہیے کہ شیطانی قوتوں کو اپنے قریب نہ آنے دے اور رحمانی قوتیں سے استفادہ کرے۔ اب اگر ہم نے توحید کو دل میں ڈالنے کی کوشش نہیں کی، سہمتی نہیں سمجھی، ہم نے تو یہ طے کر لیا ہے ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی ہمیں کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی، ان چکروں میں پڑنے کی، جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے، جب ہم ریٹائر ہو جائیں گے، جب ہم کسی کام کے نہیں رہیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، تسبیح بھی پڑھیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن عزیزو اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کا جو مزہ اس وقت آتا ہے جب انسان اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے، کوئی شے سمجھتا ہے، اپنے آپ کو مضبوط انسان سمجھتا ہے، جتنا بڑا مضبوط طوفان ہی کیوں نہ ہو، مگر اللہ کے سامنے وہ ضعیف ہے، اللہ کے سامنے وہ ذلیل ہے، اللہ کے سامنے وہ حقیر ہے، وہ اللہ کے سامنے ہر حال میں ضعیف ہے۔ وہ اس ٹائم جس ٹائم کلمہ توحید کی کاشتکاری اس کو کرنا چاہیے تھی اپنے زمین قلب میں، زمین فطرت میں، اس ٹائم وہ نہیں کرتا ہے، تو بعد میں پھر آپ کو پتا ہے کہ بنجر زمین ہو جائے جب، تو بنجر زمین میں دانہ ڈالنے کا جو حال آپ کے ہاں کھیتوں میں ہوتا ہے، وہی حال بنجر زمین میں 60 سال کے بعد جب ہم اس کلمہ توحید کی اور محمد والے محمد صلی اللہ جب ہم ایسے ٹائم پہ جا کے ہم مسلمان بننا شروع کریں گے، مومن بننا شروع کریں گے، کہ وہ کہتے ہیں اچھی چیزیں ہم نے اپنی لائف پہ لے لی ہیں، اب جب ہم صرف کچرا رہ جاتا ہے تو وہ اللہ کے لیے، جب انسان ضعیف ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے تو کچرا ہے، کچرے کا ڈھیر ہے، جب اس عالم میں اس کے ارد گرد والے بھی اس سے بیزار ہوتے ہیں، جس میں نباتات نہیں کر سکتے، اس کے بچے بھی اس سے بیزار ہوتے ہیں، جب وہ کچھ اور کرنے کے قابل نہیں تو وہ اللہ کا بن جاتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جو تم نے قربانی دینی ہے تو اچھی چیز کی قربانی دو، اور انسان کی زندگی میں سب سے اچھی چیز جو ہے اس کی جوانی ہے۔ جوانی میں انسان کو چاہیے کہ کلمہ توحید کو اپنے دل میں اتارے۔ کلمہ توحید کو اگر یہاں سے اٹھا کر صرف زبان تک رکھے گا تو پھر شیطان ڈیرا ڈالے گا، پھر اس ڈیرے میں شیطان بت رکھے گا، غرور کا، نفرت کا، تعصب کا، یہ چھوٹے چھوٹے بت شیطان انسان کے دلوں میں ڈالتا ہے، اور کبھی انا کا، کبھی خود غرضی کا، کبھی دولت پسندی کا، کبھی شہرت طلبی کا، یہ سارے بت شیطانی بت ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں آپ کے پڑوس میں ایک بندہ بھوکا مار رہا ہے اور آپ کے پاس پیسے بہت آپ سے مانگ بھی رہا ہے، لیکن آپ کے پاس ہوتے ہوئے نہیں دیتے، اس مین کہ آپ کے دل میں ایک ایسا بت حب مال کا بنا ہوا ہے کہ وہ آپ کو ان پیسوں کو ہرانے کی اجازت نہیں دیتا ہے، اور انسان اس بت کے کہنے پہ، یعنی اس خیال کے کہنے پہ اپنے مومن بھائی کا خیال نہیں رکھتا۔ یہ بت پرستی ہے عزیزو، اور انسان اس زندگی میں اپنی زبان سے جو کلمہ پڑھ رہا ہے، مگر اصل میں کوئی اپنے حسد کے بت کی پوجا کر رہا ہے، کوئی اپنے تکبر کے بت کی پوجا کر رہا ہے، کوئی اپنے انا کے بت کی پوجا کر رہا ہے۔ اگر وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں تو اسی بت کی پرستش میں پڑھتا ہے، اور وہ بھی ادھر ہی جائیے، خدا تک نہیں، کیونکہ جب تم نے خدا کے لیے کچھ کرنا ہے تو سب سے پہلے یہ چھوٹے چھوٹے بت جو ہیں ان بتوں کو پاش پاش کرنا پڑے گا اپنے اندر سے، بلکہ وہ شیطان کی بنائی ہوئی بیٹھک کو ڈھا کر اس میں اللہ کے ذکر کو آباد کرنا پڑے گا، اس میں خالصتاً توحید کو آباد کرنا پڑے گا۔ جب خالصتاً توحید آ جائے گی تو پھر چھوٹا سا درخت پیدا ہو جائے گا،
ایک درخت پیدا ہو جائے گا, بیج سے جڑیں بھی نکلتی ہیں اور درخت بھی نکلتے ہیں. اب جو جڑ سے, جو قلب انسانی سے ایمان کا ایک پودا اگے گا, وہ کس شکل میں اگتا ہے؟ نماز کی شکل میں اگتا ہے. یہ دیکھو, آپ نے دیکھا کہ یہ تنا نکلا سب سے پہلا کس صورت میں ایمان بندے کے وجود سے ظاہر ہوتا ہے؟ فرسٹ آف آل نماز کی صورت میں. اسی لیے اللہ نے فرما دیا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین, نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ. اٹس مین کہ جس کی لائف میں نماز نہیں ہے اس کی لائف میں ایمان یہاں سے ختم ہے. جی وہ یہاں سے فارغ ہے. جب جہاں سے ہی فارغ ہے تو اس کے باقی سارے اعمال اس کے کسی کام کے نہیں ہیں. بھلے وہ جتنے مرضی انفاق کرتا رہے, جتنے مرضی صدقات و خیرات کرتا رہے, جتنا مرضی وہ روزے رکھے, حج کرے, کیا کرے؟ کچھ بھی نہیں کرے گا. جو نماز نہیں پڑھتا وہ خواہ کو چھوڑ کرے گا. لہذا اللہ نے فرمایا کہ نماز پڑھو, مشرک نہ ہو. کیوں ایسے کہ وہ جو تمہارے دلوں میں جو بت بنے ہوئے ہیں ان بتوں کی پرستش چھوڑ دو اور اپنے دل میں خدا کو جگہ دو اور خدا کی عبادت کرو. اور نماز پڑھتے رہو تاکہ تمہارا ایمان مضبوط ہو جائے. اور نماز بھی ایسی پڑھو کہ پیغمبر کا فرمان ہے کہ نماز تمہارے لیے الصلاۃ عمود الدین, نماز کی حیثیت دین میں ایسے ہی ہے جیسے مکان میں ستون کی حیثیت ہوتی ہے. نماز دین کا ستون ہے, نماز دین کا بیسک پلر ہے. لہذا سب سے پہلے یہ پلر مضبوط کرو, پڑھتے رہو نماز, لیکن جب محسوس کرو کہ تمہاری نماز تو تمہاری لائف میں آ چکی ہے مگر یہ تمہارے ایمان ہے, مگر ظاہر ہے کہ اس ایمان کے ارد گرد گناہوں کی جھاڑیاں بھی پنپ رہی ہیں. انسان چھوڑ کے چلے, اگر تم اپنے ایمان کو جلا بخشنا چاہتے ہو تو گناہوں کی ان تمام جھاڑیوں کو روزے کی تپش سے جلا. جیسے ہی ہماری نماز تھوڑی اوپر ہوگی تو ہم نے روزہ رکھنا ہے تاکہ ہمارا ایمان خالص ہو جائے. اسی لیے احادیث میں یہ بھی ہے کہ جو مومن کے روزے کی جو تپش ہوتی ہے, جو ہیٹ ہوتی ہے, اس کی وجہ سے انسان کے گناہ جل جاتے ہیں. لہذا اپنے گناہ کو جلاؤ اور اپنے ایمان کی شاخ میں اضافہ کرو. محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد زیادہ تفصیل نہیں کروں گا, آگے انشاءاللہ یہ سلسلہ چلے گا. اس کے بعد ایک اور شاخیں نکلتی جاتی ہیں اور جس کی یہ ساری شاخیں موجود ہوں تو اس کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر شاخ کے ساتھ ایک پھل لگا ہوا ہے. اس پھل کا مطلب یہ ہے کہ ہر شاخ سے اللہ نے نماز کا پھل انکساری ہے. نماز پڑھے گا تو بندہ انکسار منکسر ہو جائے گا, روزہ رکھے گا تو اس کے وجود میں اخلاص آ جائے گا, وہ لالچی نہیں ہوگا, وہ حریص نہیں ہوگا اور اس کی وجہ سے کسی فقیر کو تنگی تکلیف نہیں ہوگی بلکہ اس کی وجہ سے دوسروں کو فائدہ ہوگا. زکوٰۃ کا مسئلہ ہے. اس کے بعد زکوٰۃ کی وجہ سے ہو سکتا ہے تم زیادہ مالدار ہو جاؤ اور زیادہ مالدار ہونے کی وجہ سے ممکن ہے کہ شیطان تمہارے مال کے ذریعے تمہارے ایمان کو نقصان پہنچانے کے لیے آ جائے, کیونکہ ظاہر ہے کہ شیطان ہمیشہ مومن کے ایمان کو دیکھتا ہے, اس کو کس طریقے سے خراب کیا جائے, اس کو کس طریقے سے آلودہ کیا جائے. لہذا زکوٰۃ تو دو فائدے اس کے, ایک تو یہ کہ تمہارے مال پاک ہو جائے گا اور دوسرا یہ زکوٰۃ دینے سے تمہارے مال میں کثرت آ جائے گی, تمہارا مال اور بھی بڑھ جائے گا. خیر ہماری سوچ تو اس کے برعکس ہے, ہم تو سوچتے ہیں زکوٰۃ دیں گے تو مال گھٹ جائے گا. یہ ہماری نظر ہے عزیز ہو, خدا مال میں برکت پیدا کرنا, کثرت پیدا کرنا اللہ کا کام. پھر خمس تو برکت آئے گی, جہاد کرو کبھی وقت آ جائے, بشرطے کہ نبی اور امام کا حکم ہو تو جہاد کرو, یہ تمہاری دین کی عزت کا مسئلہ ہے. پھر عمل پر معروف ہے, ان کے سارے معاملات کرو اور اس کے بعد ہم آگے ہیں. یہ اوپر پہ یہ دین کا ہمارا وہ اسٹرکچر ہے جسے ہم دیکھ رہے ہیں, ہمارے سامنے والا جو ہم خود دیکھ سکتے ہیں. اور یہ ایسا جو ہے یہ انسان کا باطن ہے, یہ باطنی ایسا ہے ایمان کا, ایمان کا باطنی یہ روح ہے. یہ بہت مختصر کرتا چلو. توحید کے بعد عدل کی جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عادل ہے, وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے اور ہمارے لیے اس نے جو بھی فیصلہ کیا ہمارے حق میں اس نے بہتر فیصلہ کیا ہے.
हमारा ये अकीदा नहीं है कि बुराई भी अल्लाह की तरफ से है और अच्छाई भी, हमारा ये अकीदा नहीं है, बल्कि हमारा अकीदा ये है कि कुरान की नजर में मा असाबका मिन हसनतिन फमिनल्लाह व मा असाबका मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक, जो तुम्हारी तरफ अच्छाई आती है वो अल्लाह की जानिब से आती है, अल्लाह की तौफीक से आती है, और जो बुराई आती है वो तुम्हारी नफ्स की तरफ से आती है। वो जो तुम्हारे अंदर का जो शैतान है, तुम जब उसकी परस्तिश शुरू कर देते हो तो ये तुम्हारी अपनी वजह से ही कोई मुसीबत आई है तुम पर, उसमें खुदा का अजाब नहीं। एक सलावत पढ़ने पर वहां उसकी उससे अगली शाख देखिए जरा, बहुत अहम शाख है, और वो है नबुव्वत की। अजीजों, ये नबुव्वत की शाख जो है, ये शाख विलायत इलाहिया की शाख है, ये शाख इलाही हुक्मरानी की शाख है, ये शाख इलाही हाकमियत की शाख है, ये शाख इलाही खिलाफत की शाख है, ये शाख इलाही निज़ाम हिदायत की शाख है। और अल्लाह ने इसका आगाज हजरत आदम अलैहिस्सलाम से किया, और इसका इख्तिताम और इसका खात्मा खत्मी मर्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजीजों, इसका सिलसिला आदम से खातम तक चला। इसमें मैंने कहा ये सिर्फ नबूवत नहीं है, अल्लाह की जानशीनी भी है, अल्लाह की विलायत भी है, और इस जमीन पर अल्लाह की हाकमियत है भी है। लिहाजा खत्म नबूवत पर सिर्फ नबूवत का दरवाजा बंद हुआ है, अल्लाह की विलायत का दरवाजा बंद नहीं हुआ, अल्लाह की हुकूमत का दरवाजा बंद नहीं हुआ, वो आज भी जारी और सारी है। अल्लाह की खिलाफत और जानशीनी का दरवाजा बंद नहीं हुआ। इसी वास्ते अल्लाह ने हुक्म दिया कि जब आखिरी नबी हज करके जा रहे थे, तो फिर बेइज़्न रब्बी गदीर के मकाम पर अल्लाह के रसूल ने अली का हाथ बुलंद करके बताया कि लोगों, अमन कुन्तु मौला फहाज़ा अली मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। और अली की तरफ अब नबुव्वत नहीं जा रही, नबुव्वत का खात्मा हो गया, और अली की तरफ अल्लाह की विलायत जा रही है, अली की तरफ अल्लाह की खिलाफत जा रही है, अली की तरफ अल्लाह का निज़ाम हिदायत जा रहा है। ये देख रहे हैं आप, नबुव्वत की पुष्ट पे इमामत खड़ी है। यही है हमारा अकीदा। हम नबुव्वत पे रुक नहीं जाते, क्योंकि हमने क़यामत तक, दीन इलाही ने क़यामत तक जाना है। तो अल्लाह ने अपने निज़ाम हिदायत और अपना निज़ाम हुकूमत को कायम और दायम रखने के लिए खत्म मरतबत के बाद इमामत और विलायत का सिलसिला शुरू किया, जिसका आगाज इसी खुतबा गदीर में पैगंबर फरमाते हैं, अय्युहन्नास अना सिरातुल्लाहिल मुस्तकीम, ए लोगों मैं अल्लाह की सिरात मुस्तकीम हूँ। कौन सी सिरात? वो सिरात के जिसके लिए तुम्हें इत्तबा का हुक्म दिया गया है, मैं वो सिरात हूँ, और मेरे बाद मेरा भाई अली वो सिरात मुस्तकीम है, और अली के बाद मेरी औलाद जो सुल्ब अली से है क़यामत तक वो सिरात मुस्तकीम है, और वो हर जमाने का इमाम है। ये है अजीजों विलायत इलाहिया। और यही वो चीज थी जिस वक्त अल्लाह ने आदम को सौंपा तो इब्लीस ने हसद किया, इब्लीस को हसद हुआ, फिर तकब्बर किया, फिर उसने अल्लाह के मुकाबले में अल्लाह के हुक्म की भी मुखालिफत की। अल्लाह ने कहा सजदा करो मेरे बनाए हुए के सामने, झुक जाओ, तो उसने सजदा न किया। तो पता चला कुरान की निगाह में इब्लीस वो बनता है या तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक सजदा न करे, और या फिर वो अल्लाह के बनाए हुए खलीफा को तस्लीम न करे। कुरान में का बना दिया, रब ही उसने अपने रब के हुक्म से फिस्क अख्तियार किया, तो वो क्या फासिक दीन इलाही से शुरफा लोगों शरीफ लोगों से निकलने के वो काबिल हो गया। अब वो जैसे ही बस में शुरफा से बाहर निकला, तो जब बंदा फासिक हो जाए ना, तो फिर पता याद रखो फासिक कौन होता है। ये भी कुरान ने बताया, क्योंकि कुरान हमें फार्मूले बताता है।
قرآن ہمیں کلیہ بتاتا ہے. قرآن نے یہ بتا دیا فاسق وہ ہوتا ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق سجدہ نہ کرے یا اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ کا انکار کرے. تو اسی لیے قرآن میں یہ آیت بھی موجود ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اس قرآن سے بہت سارے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ ہدایت پاتے ہیں. تو آگے ہی کلمہ موجود ہے وما یضل بہ الا الفاسقین. اس سے کوئی گمراہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ جو فاسق ہو، یعنی وہ جو ابلیس کی طرح نہ تو اللہ کی بات مانتا ہو اور نہ ہی اللہ کے خلیفہ کو مانتا ہو. فاسق کی پہچان یاد رکھیے جو اللہ کے حکم کا منکر ہو یا اللہ کے خلیفہ کو ماننے کا بھی منکر. وہ ہوتا ہے فاسق. فاسق. اب لوگوں سے سوال ہے قرآن کی اس آیت میں ہم سے امت مسلمہ سے کہ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی. کیا تم بھی ابلیس کو اپنا ولی بنانا چاہتے ہو؟ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء. کیا تم شیطان کو یا شیطان کی اولاد کو اپنا ولی بنانا چاہتے ہو؟ میری ولایت کو چھوڑ کر. کیا کمال کی آیت ہے. مجھے چھوڑ کر میری ولایت کو سلسلے کو چھوڑ کر تم ابلیس کو بنانا چاہتے ہو. فتتخذونہ وذریتہ. ابلیس کو یا ابلیس کی اولاد کو. یا تو پھر پتہ یہ چلا کہ قیامت تک جو بھی اللہ کے بنائے ہوئے والی و وارث اور حاکم و خلیفہ کے مقابلے میں جو بھی آ کے حاکم بن جائے، جو بھی کھڑا ہو جائے اللہ کی نظر میں یا تو وہ ہے ہی ابلیس ہے یا تو وہ نسل ابلیس ہے. تو خدا نے کہا فتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی. میری ولایت کو چھوڑ کر تم شیطان کو اپنا ولی بنا رہے ہو، تم شیطان کی نسل کو اپنا ولی بنا رہے ہو. تو اللہ کی ولایت کیا ہے عزیزو؟ کہ انما ولیکم اللہ، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. صلوات اللہ.